اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری کی UK میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آمد، خیر خواہی کا سلسلہ۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نمازہ دعاؤں سے عمران اتاری المدنی کے والد کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے یہاں سیکھنے کو ہے بہت کچھ کہ تعزیت کیسے کی جائے، اس موقع پہ دعا کیا ہونی چاہیے۔ باپا جان کے مدنی پھولوں کی طرف کرتے ہیں آئیے ہم سب دھیان۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے عمران مدنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آفتاب بھائی نے صوتی پیغام کے ذریعے آپ کے والد محترم کے انتقال پرملال کی خبر دی۔ اللہ تعالی آپ کو صبر عطا فرمائے۔ اے رب کریم رب کریم رب کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، عمران مدنی کے والد گرامی کہ تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ اے رب کریم مرحوم کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ مرحوم کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا۔ یا اللہ مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ اے رب کریم مرحوم کو بے حساب بخش دے۔ یا اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عمران مدنی اور مرحوم کے جملہ لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری کی عیادت فرمائی اور علاج کے حوالے سے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ الیاس قادری کی طرف سے شہدائے مدنی انعامات مبلغ کفل مدینہ میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے حاجی فضیل رضا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ آج کل بیمار رہتے ہیں، اب کمزوریاں آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم فرمائے۔ آپ ہمت نہ ہاریں، صبر کریں، ہمت رکھیں اور کچھ طاقت کی چیزیں استعمال کریں۔ تلبینہ حدیث شریف میں کہ بیماری سے اٹھنے کے بعد خاص کر کے جو کمزوری ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے تلبینہ استعمال ہوتا ہے۔ تلبینہ یہ دودھ میں آٹا پکا لیتے ہیں، مٹھاس ڈال دیتے ہیں، اس میں شہد ڈالیں تو اچھا ہے، ورنہ چینی بھی چل جائے گی۔ یہ گھر میں سائیں بہنوں آتا ہوتا ہے، عام طور پہ اپنی زبان میں اس کو راب بولتے ہیں۔ تو یہ بیماری کے بعد کمزوری سے اٹھنے کے لیے یہ حدیث شریف میں یہ ایک نسخہ دیا گیا ہے۔ اب یہ کہ دیکھ لیجیے آپ کو ہضم ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ ہمت رکھنا، ہمت نہیں ہارنا۔ آپ کوئی طاقت کی ادویہ استعمال فرمائیں، کوئی پھل فروٹ
اس طرح کی چیزیں لیں گے نا انشاءاللہ آپ کی کمزوری جو ہے نا یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اللہ آپ کو صحت، تندرستی، عافیت 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 سے نوازے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. جلدی ذرا میدان میں آئیں، خوب مدنی انعامات کے کام کرنے، مدنی انعامات کی دھومیں مچانی اور ساری دنیا میں مچانی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران شورا کی آمد سے قبل رکن شورا حاجی عفو رضا عطاری کی کی آمد ہوئی. آپ کے مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا. اسلامی بھائیوں کو مدنی حلقے میں آپ نے مدنی پھولوں سے نوازا، ملاقات فرمائی. UK میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات کی تیاریوں کا جائزہ لیا. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. یوم مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری المدنی علیہ رحمہ کے موقع پر نگران شورا نے صلہ رحمی کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسالے پھپھی سے ہاتھوں ہاتھ سلوح کر لی میں سے سنتوں بھرا بیان فرمایا، جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. جبکہ مفتی دعوت اسلامی کے عرس کا اختتام دعا اور اذان مغرب پر ہوا. کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت حاصل کی اور مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں بھی کیں. حضرت سیدنا عامش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما تھے. انہوں نے فرمایا میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے. ایک ایسی ناراضگی ہو جاتی ہے کہ زندگی بھر سامنے والے کامتے رہتے ہیں، ایسا منہ چڑھاوا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ان کو ہماری بات بری لگی ہے. کارڈ آپ کو گھر پر آ کر کیوں نہیں دیا؟ موبائل فون SMS کے ذریعے دعوت کیوں دے دی؟ ای میل کے ذریعے دعوت کیوں دے دی؟ ارے کسی کے ذریعے بھجوا دی یار. چلو بھجوا نہیں دی بھجوا دی، کم از کم ایک SMS ہی کر دیتے یار. چلو بیکار لوگ ہیں یار. آپ کو دعوت نہیں دی تو بیکار ہو گیا، کارڈ نہیں دیا تو بیکار ہو گیا، فون نہیں کیا تو بیکار ہو گیا. رشتہ داری یہ درگزر سے چلتی ہے. ہمارے گھر میں اگر ایک بھی قطع رحم موجود ہے، اس کی نحوست کتنی ہوگی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا جس قوم میں قاطع رحم ہو. میرے پیچھے کیوں پڑے ہو بھائی؟ تو جھک جائیے، کیا ہے؟ تواضع کیجیے، کیا ہے؟ انکساری کیجیے، کیا ہے؟ عاجزی کیجیے، کیا حرج ہے؟ آپ دنیا میں سخاوت ہو سکتا ہے کرتے ہوں گے، آپ کے نام کے ڈنکے بجتے ہوں گے. میرا ناقد مشورہ یہ آپ کو کہ رشتہ داروں کی طرف توجہ کیجیے پردے کی رعایت کے ساتھ. جہاں بے پردگی ہوتی ہے اس سے بچیے گا. آپ کو رشتہ داروں سے بھلائی کر کے کیا چاہیے؟ تعریفوں کے بنڈل چاہیے، تعریفوں کے ٹوکرے چاہیے. ارے تعریفیں نہ کریں، برائی تو نہ کریں. آپ نہ تعریف کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں یار. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. گزشتہ دنوں پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں دیگر نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں
قبل ازیں ان اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کی گئی، جبکہ کچھ کھلاڑیوں اور دیگر اسلامی بھائیوں نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ فیضان مدینہ میں یہاں کا ماحول بڑا خوشگوار تھا، یہاں پر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی غلطی کوتاہی کر جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے بارے میں ہمیں یہاں پہ سیکھنے کا بہت موقع ملا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور آج ماشاءاللہ یہاں آمد ہوئی ہے، بہت اچھا لگا، بہت سکون ملا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کوشش کریں کہ یہاں آئیں اور انشاءاللہ دین کی باتیں سیکھیں اور نماز کی جو کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور کریں۔ بہت اچھا لگا، اور بہت سی باتیں ایسی جو ہمارے نالج میں نہیں تھیں، ہم نے وہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور انشاءاللہ ہم باقی لوگوں کو بھی بتائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ ہم آج فیضان مدینہ میں آئے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور بہت اطمینان مطلب سکون ملا ہے ہمیں، اور بڑا مزہ آیا ہے دینی طرف چلنے کا۔ ہم یہاں پہ آج فیضان مدینہ میں آئے ہیں، اور یہاں پہ بہت کچھ دینی معاملات میں ہمیں سیکھنے کو ملا ہے، اور بہت سکون یہاں پہ ملا ہے ہمیں آ کے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آتے رہیں گے۔ جو ہم روزمرہ میں کافی ساری غلطیاں کرتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملا ہے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کوشش کریں گے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ فراق مدینہ، مدینہ یاد آتا ہے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی نے یوں استغاثہ کیا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہیں دم نکل جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اس ضمن میں ان اسلامی بھائیوں کا جو حال ہی میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے برکتیں پا کر آئے ہیں، اور دیگر کا اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، نگران شورا نے بھی مدنی پھولوں سے نوازا، رقت اور سوز و سرور سے معمور کچھ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمت اور بڑھائے گا۔ دیکھ کے لیتے نہیں کریم کبھی، جو دیا جس کو دے دیا یا رب، تو کریم اور کریم بھی ایسا اللہ ایک تعداد عاشقان رسول کی مدینہ چھوڑ آئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے روبرو حاضری ہوتی ہے، کہا جا رہا ہوتا ہے، کیسی کامل توقع اور امید ہوتی ہے کہ آقا سن رہے ہیں۔ نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف کرم خدا، دل سے چاہت مٹا میرے مولا، تو خیرات دے۔ اللہ مجھے نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، دعا کریں۔ اور ہم
ऐसे बन जाएं जैसे अल्लाह ताला को पसंद है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम साहिब बहार शरीयत फरमाते हैं कि दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में इकामत कही जाए, जबकि बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन से साबित है कि बच्चों को पहले पहले शहद चटाते, लोग इस ज़िम्न बुजुर्गान दीन की बरकतें हासिल करते और मीठा वगैरह बुजुर्गों के ज़रिए दिलवाते। इस मुबारक तरीक़े को तहनीक कहा जाता है। उर्फन शहद चटाई और घुट्टी देना भी कहते हैं। सिलसिला हुआ ठंडे ठंडे मरी, पंजाब पाकिस्तान में बदस्ते रुकने शूरा हाजी अजहर अत्तारी। आपने मकामी बिजनेसमैन खालिद अत्तारी के बेटे की विलादत पर शहद चटाया, मदनी मुन्ने के कान में आज़ान दी। वाली नस्ले तेरे इश्क में ही मचे, मेरी आने वाली नस्ले तेरे इश्क में ही मचे। खालिद भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपके मदनी मुन्ने की विलादत पर आपको बरकतें अता फरमाए। ये मदनी मुन्ना आपकी आंखों की ठंडक बने, आपके लिए, आपके पूरे घर के लिए बरकतों का ज़रिया बने। अल्लाह ताला इसे मुफ्ती इस्लाम बनाए, मुबल्लिग दावत इस्लामी बनाए, आपकी आंखों की ठंडक बनाए, दुनिया और आखिरत में आपके लिए इसको बरकतों का ज़रिया बनाए। सिलसिला इबरतनाक खबरें मदनी चैनल पर बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया। मारूफ सिलसिले की झलकियों के साथ हाजिर हैं रुकने शूरा हाजी सैयद इब्राहिम बापू ने सिलसिले में मदनी फूलों से यूं नवाजा। एक इबरतनाक खबर जो हमें लाहौर से मौसूल हुई। इमारत में आग भड़क उठी, माँ ने बच्ची को फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। चंद दिन कबल ही ये एक दिल खराश वाक़या पेश आया। सक्खर ठेड़ी बाईपास के करीब हादसा, 60 मुसाफिर जाँ बहक। फौत शुदा आशिकान रसूल के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें अपने जबर रहमत में जगह अता फ़रमाए और इनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे। और इनके लवाहिकीन से हम ताज़ियत करते हैं, अल्लाह ताला इनके लवाहिकीन को सब्र दे, सब्र पे अजर दे। और जिनका बिछड़ गया, उजड़ गया, अल्लाह ताला इन्हें इसका बेहतरीन नेमत बदल अता फ़रमाए। और जो आशिकान रसूल ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला इन्हें रूबा सेहत करे, इन्हें तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। ये ख़बरें जिनके मुताल्लिक आप इरशाद फरमा रहे थे, मुमकिन है इनका ये मकसद हो कि ये ख़बरें दावत इबरत दे रही हैं। मैं ये अर्ज़ करूँ कि क्या मेरे इस्लामी भाइयों को अपनी बिल्कुल जान की परवाह नहीं है? ये शऊर हमारा बेदार नहीं होता। ठीक है, हम कई सिलसिलों में कह चुके हैं कि बराए करम वो ट्रैफिक के कानून, ट्रैफिक का निज़ाम, इन तमाम चीज़ों पर गौर कीजिए। अभी जो मेरे सामने ख़बर है वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट बातें मैं इस वक्त जो बातें बयान कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक निज़ाम सालाना 20,000 ट्रैफिक हादसा। कहते हैं कि बे मुंडेर की छत पर अगर कोई लेटा है और अगर वो गिर जाए तो वो अपने आप ही को मलामत करे।
دیوار پر سر ماریں گے تو سر پھٹے گا، تو کوئی آپ ہی کو بولے گا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ دیوار پر سر ماریں گے تو سر پھٹے گا؟ آپ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے فیملیز کو لے کر آپ ایسے ٹرانسپورٹ پہ کیوں بیٹھے ہیں کہ جو آپ کو موت کے منہ کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ نارمل طور پر بھی گاڑی کو حادثات ہو جاتے ہیں، آپ پیسے دے کر کیوں اپنے لیے اتنا بڑا رسک خرید رہے ہیں؟ آپ برائے کرم اس طرح کی کوئی یونٹی پیدا کریں، اپنے ذہن میں کوئی شعور بیدار کریں۔ شیر شاہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی مقامی فیکٹری میں ہوا مدنی حلقہ، جس میں نگران پاک سیدی کابینہ نے شرکت فرماتے ہوئے سنتوں بھرا بیان فرمایا، اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، دعا و صلاۃ و سلام کے بعد کچھ ورکرز اور دیگر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ آج ہماری فیکٹری میں یہاں پر بیان ہوا، مبلغ دعوت اسلامی نے قبر و آخرت کے بارے میں بہت ہی اثر انگیز بیان کیا ہے، تو اس طرح کے بیانات ہونے چاہیے۔ ہمارے نگران کابینہ نے یہ ذہن دیا کہ آنے والی 5، 6، 7 کو 3 دن کے مدنی قافلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں خود بھی سفر کروں گا اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی سفر کی ترغیب دلاؤں گا۔ تو میں بہت متاثر ہوا ہوں اور بہت ہی یعنی کہ مزہ آیا ہے۔ محمد منیر معروف مقامی بزنس مین نے گزشتہ دنوں دارالمدینہ راولپنڈی پنجاب پاکستان کا دورہ فرمایا۔ انہیں دارالمدینہ اسلامک اسکول کی تعلیمی اور اخلاقی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر لنگر، جسے عرفاً نیاز کہتے ہیں، سلسلہ ہوا ساؤتھ افریقہ کے ایک دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں بعد مدنی حلقہ ایصال ثواب بنام شہدائے کربلا۔ آپ کو بھی کچھ مناظر دکھاتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک سے بھی یہ نظر و نیاز کا سلسلہ دنیا بھر میں گویا جہاں مسلمان رہتے ہیں عرصہ دراز سے جاری ہے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے ایک سنتوں بھرے بیان میں نوازا۔ نگران کابینات نے لانڈھی باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں آپ نے نکاحوں کی حفاظت کے حوالے سے ذہن دیا، جبکہ مدنی ماحول کی برکتوں سے آگاہ کیا۔ بنگلہ دیش میں ہونے والے شخصیات مدنی حلقے میں نگران کابینات نے بنگالی زبان میں بیان فرمایا۔ الصلاة والسلام عليك يا
رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت مدنی حلقہ دیکھنے چلتے ہیں مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان داتا صاحب پیارے داتا کے پیارے شہر میں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ حضرت مولانا ہارون صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی لندن میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دی۔ آپ نے اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا۔ لندن میں کچھ ہی دنوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے اجتماع میں نگران شورا بیان فرمائیں گے۔ ہم کو اطہار سنی عالموں سے پیار ہے۔ دعوت اسلامی اہل سنت کی عظیم الشان تحریک ہے اور اس تحریک نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ بے شمار بے راہ روی کے شکار نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلایا ہے۔ یقیناً دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبے ہیں سب اپنی اپنی جگہ پر ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بالخصوص دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا شعبہ ہے جس نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے۔ گھر گھر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام پلانے کا جو ذریعہ پیدا کیا ہے، یقیناً روز بروز یہ ترقی کی منزلوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو دن 12ویں رات 11ویں ترقی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے۔ ہم کو اطہار سنی عالموں سے پیار ہے۔ گران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اتاری صاحب یہاں پر لندن میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں صمیم قلب سے۔ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ فرمائے اور انہیں ہر طرح کی صحت تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی ویسے ہی ایک عالمگیر تنظیم ہے اور الحمدللہ دین متین کی خدمت کے اندر کوشاں ہے۔ پاکستان کے اندر تو یہ کام پہلے سے ہو رہا تھا، یہاں پر بھی ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اب کچھ عرصہ قبل بھی حاجی عمران اتاری صاحب تشریف لائے تھے، اس کے بعد سے ماشاءاللہ یہاں پر کام مزید اس کے اندر جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اسی طرح تشریف لاتے رہیں گے تو یہاں پر بھی دعوت اسلامی کی بہاریں انشاءاللہ ہمیں ہر طرف نظر آئیں گی۔ نگران مرکزی مجلس شورا جناب حاجی محمد عمران اتاری صاحب آپ کا ایک اپنا ہی طرز بیان ہے، انشاءاللہ وہ خطاب بھی فرمائیں گے، تو انشاءاللہ حسب دعوت میں ضرور اس پروگرام کے اندر شرکت کی کوشش کروں گا اور جو احباب یہاں پر ہمارے ساتھ مسجد کے اندر ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دی جائے گی، بلکہ میں یہ گزارش کروں گا کہ لندن اور پھر بالخصوص لندن اور پورے UK سے احباب جو ہے وہ اس کے اندر
بغیر کسی امتیاز کے جو ہے وہ ضرور تشریف لائیں، کیونکہ وہاں پر بات ہی محبت کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات کی جاتی ہے، تو یہی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ہم سبھی بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حاجی عمران عطاری، اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے ان کی زبان میں، وہ برطانیہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ناجے برمنگم میں یہ 27 نومبر کو گمکول شریف مسجد میں پروگرام ہوگا، انشاءاللہ ہم نے خود بھی اس میں شریک ہوگا، ہمارے سارے نمازی بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے، ہمارے گھر والے بھی اور دوست احباب کو ہم دعوت دیں گے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں تک ہماری آواز جائے، سب احباب یہ اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا تحفظ ہو، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں لازم ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا